الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس نمبر 12 آیت نمبر 19 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے اور گرج اور چمک، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسری جماعت کے بارے میں بیان فرمائی، جو لوگ بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے۔ راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، مال غنیمت ملتا، سکون ملتا، کوئی سختی نہ ہوتی تو کہتے اسلام ٹھیک ہے، اور جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے، جیسا اللہ کریم نے سورۃ الحج آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے کھڑے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو سری خسارہ پانے والے۔ ان آیات میں ان کے اسی تذبذب کو بیان کیا ہے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ بارش سے مراد اسلام ہے۔ او کصیب من السماء، جو آسمان سے بارش ہے اس سے مراد اسلام ہے۔ اندھیروں اور گرج، اس سے مراد وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں جو اسلام کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ بڑی تکلیفیں آتی ہیں اسلام کو قبول کرتے ہوئے، جینا حرام کر دیتے ہیں، طعن و تشنیع کے تیر ہی انسان کو کھا جاتے ہیں، اور جسمانی تکالیف بھی آتی ہیں۔ دنیا عیش و آرام سے رہ رہی ہوتی ہے، اور مومن کے اوپر یہ دنیا سجن المؤمن۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام، جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، مگر اول کچھ محنت ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان مع العسر یسرا، جیسے بارش
کہ آخر اسی سے آبادی، اول کڑک، جیسے آج اسلام آباد میں ساری رات ہو گئی ہے، کڑک بجلی کی چمک، گھن گرج، منافق لوگ اول سختی سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ اتنی زور سے بادل اور بجلی کڑکتی ہے اور بادلوں کی آواز، ان کی مثال کہ منافق اسلام کے شروع میں ہی سختی آتی ڈر جاتے اور ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے۔ جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، بجلی چمکتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، اور کبھی بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منافق کے دل میں بھی یہی حال ہوتا ہے، کبھی اقرار اور کبھی انکار، کبھی کہتا ہے اسلام ٹھیک اور کبھی کہتا ہے کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع میسر کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کے سامنے اصل بات پیش کی جا رہی ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ دعوت ہے قرآن کی، حقیقی دعوت، جس کے لیے کتابیں، جس کے لیے صحیفے، جس کے لیے انبیاء، اولو العزم پیغمبر، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اعبدوا کا معنی ای وحدوا ربکم، یعنی رب کو ایک مانو، ایک مانو، پالنہار ایک۔ فرمایا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اس لیے میری عبادت کرو۔ میں تمہارا رب ہوں، میں پالنہار، لجپال، غریب نواز اور بندہ نواز۔ یا ایھا الناس، ہر انسان کو دعوت دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، ہر شخص کو کہ عبادت ربکم، اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ نمبر 2، الذی خلقکم، تمہاری تخلیق میں نے کی ہے، پیدا میں نے کیا، باقی نعمتیں اس کے بعد، تمہارا جوڑ میں نے بنایا، 360 جوڑ میں نے بنائے، آنکھ کا نور اور کان کی سماعت اور زبان کی قوت گویائی اور ہاتھ کا پکڑنا اور قدموں کا چلنا میں نے بنایا۔ الذی خلقکم، اور جگہ جگہ قرآن مقدس میں یہ بات اللہ تعالی نے بیان کی۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورۃ زخرف آیت نمبر 78۔ آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔
تو عبادت اللہ تیری کیوں کریں؟ اس لیے اللہ نے جواب دیا میری عبادت اس لیے کرو کہ میں تمہاری پرورش کرتا ہوں ربکم۔ نمبر 2 الذی خلقکم، خالق بھی میں، جب پرورش میرے ذمے ہے اور تخلیق میں نے کی ہے، خالق میں ہوں، تو اعبدو، عبادت بھی رب کی ہوگی، سجدہ، رکوع، قیام ایک اللہ کے لیے ہوگا۔ اور جو آج امت کی اکثریت عبادت قبروں کی، زندوں کی اور مردوں کی، سندھ کے اندر بالخصوص اور پنجاب میں بالعموم، زندہ کے سامنے یہ زندہ انسان اس کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، شاباش۔ ابلیس نے ان کے یہ سارے اعمال مزین کر کر دکھا دیے، اور پھر جب یہ پڑھا لکھا انسان، پرائم منسٹر بھی بابا فرید کے در پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو حواری اس کے کہتے ہیں کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی حرام، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ کسی صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر سجدہ کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے؟ فرمایا او انسانیت، او آدم کی اولاد، میں تمہارا رب ہوں۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ الذی خلقکم، میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک شے میں نے بنائی، اور تمہاری ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جن کو بھی پیدا کیا، سب کی تخلیق اور سب کا پالنہار میں ہی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہ میری تخلیق تو رب نے نہیں کی، پھر کس نے کی؟ اپنا خالق دکھا۔ اگر تیری تخلیق رب نے نہیں کی تو اپنا خالق دکھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر داخل ہو کر سجادہ نشین اور مخدوم اور گدی نشین اور سرکاروں نے کس کس نے مل کر تیری کون کون سی شے بنائی، سبحان اللہ۔ اور عبادت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، سبحان اللہ۔ تتقون، تقوی، تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے؟ جہنم سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے۔ گویا اللہ کی پکڑ سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشا، بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، سبحان اللہ۔ یہ ساری نعمتیں گنا کر اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو تمہیں تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رب نے تمہیں کسی اور ہستی کے حوالے نہیں کر دیا کہ جاؤ پیدا میں نے کر دیا ہے، اب علی تمہیں رزق دے گا۔
اب فلاں تمہیں اولاد دے گا، تمہاری آگے جو نسل بڑھے گی تو اس کے در پر جانا۔ وہ ایک شخص نے سوال کیا نا کہ غوث اور کتب اور یہ ابدال، ان کی ترتیب بتاؤ، تو کوکب نورانی کہنے لگا کہ یہ مرتبے ہیں، مرتبے، ابدال بدل سے ہے، یہ بدل بدل کر آتے ہیں، اور کتب یہ ایک کتب ہوتا ہے، چیف کتب جسے کہتے ہیں، باقی سارے اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور غوث فریاد رس، فریاد رس۔ اور کتابوں میں لکھا ہے پورے دنیا میں 7 ابدال ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ نے اپنی باری پر صاف کہہ دیا، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، بس دکھاؤ قرآن میں کہاں اوتاد، کہاں غوث تمہارے یہ بنائے ہوئے انسانیت کے۔ اللہ اکبر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ تو اللہ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا کہ فریاد رس وہ ہے، دستگیر وہ ہے، اور داتا وہ ہے، اور گنج بخش وہ ہے، اور رنج بخش وہ ہے، اور اولاد بخش وہ ہے، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ کیسے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، اللہ کی زمین اور اللہ کا آسمان۔ کوئی باغی رب کا یہ کہے کہ میں رب کی زمین پر نہیں رہتا تو نکل کر دکھائے، نکل کر دکھائے، پوری دنیا کا چکر لگا لے، سمندر پار چلا جائے، جہاں بھی جا کر اس کا جہاز، کشتی، لنگر انداز ہوگی، وہاں میرے رب کا آسمان بھی ہوگا، میرے رب کی زمین بھی ہوگی۔ پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہارے لیے رزق لکم، تمہارے لیے، رب کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے لیے پھلوں کا بندوبست کر دیا۔ ایک ہی پلاٹ، اسی میں آپ نے اخروٹ، سیب، خمانی، لوکاٹ، مختلف قسم کے پودے لگا رکھے، ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، پانی بھی ایک جگہ سے، آسمان سے پانی برسا، پودوں کو ملا، ایک ہی پلاٹ ہے، اور اس ایک ہی پلاٹ کے اندر سے ہی مختلف قسم کے پھل اور ذائقے اللہ نے تمہیں دیے، اب بھی تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں علم بھی، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اگر تم نے داتا علی حجویری کو ماننا ہے اور دستگیر تم نے کسی اور کو ماننا ہے، اور غوث اعظم تم نے پیر عبد القادر جیلانی کو ماننا ہے، اور گنج بخش تم نے لاہور کے علی حجویری کو ماننا ہے، اور رنج بخش اور اولاد بخش اور پتہ نہیں کیا کیا بخش کسی اور کو ماننا ہے، تو پھر ایک کام تو کرو نا، رب کی زمین سے نکل جاؤ، رب کے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ۔ کہ ہم تیری زمین پر نہیں رہتے، تیری عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم تیری زمین پر نہیں رہتے، ہم تو اپنے بابے کی بنائی ہوئی زمین پر رہتے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے یہ پیدا کردہ ثمرات، رزق لکم، یہ مت کھاؤ، کہو یہ اللہ تیرے پیدا کرتے ہیں، ہم جو رزق کھا رہے ہیں وہ ہمارے بابوں نے پیدا کیا، ہمارے بزرگوں نے پیدا کیا، ہمارے سیدوں نے اور مخدوموں نے پیدا کیا۔ ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے آسمان اور زمین سے کوئی شخص نکل جائے اور اللہ کا دیا ہوا رزق
اس کے علاوہ اسے کہیں سے کوئی رزق میسر آ جائے، سبحان اللہ۔ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت، یہ وہ دعوت ہے جس کے لیے آسمان سے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت بھیجی۔ یہ وہ دعوت توحید ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں کو، ان کو اپنے جسم میں غور و فکر کرنے کی دعوت دو۔ خلقکم، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے حدیث پڑھنی نہیں آتی، اسے صرف نحو نہیں آتی، اسے گرامر نہیں آتی، نحو البعد اس نے نہیں پڑھی، تو پھر اسے کہو ذرا اپنی باڈی پر تو سوچ، فکر تو کر، یہ کس نے تخلیق کی؟ ان گن سر کے اوپر بال ہیں، یہ کس نے پیدا کی؟ جن کو تو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، کیا وہ ان بالوں کی تعداد گن کر بتلا سکتے ہیں؟ دیکھو اتنے سے سر کے اوپر بال ہیں صرف، اور ان کی تعداد، سبحان اللہ۔ ان کو بتلاؤ، یہ ہاتھوں کے پور اور یہ ناخن کا بڑھنا، ہر ہفتے کاٹتے ہیں اور پھر یہ بڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر دیکھو کیسے گروتھ ہوتی جاتی ہے، کڑیل جوان ہو جاتا ہے۔ کس نے بنایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بابے کے نام کے سر کے بالوں پر، دولے شاہ کے چوہوں کے نام پر چٹیا کیوں چھوڑ دیتے؟ بال تو رب نے اگائے اور چٹیا تم نے بابے کے نام کی چھوڑ دی۔ انسان کی تخلیق تو رب نے کی، ہاتھ میں تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کڑا پہن لیا، پاؤں کے اندر لوہے کا کڑا پہن لیا علی کے نام کا۔ تخلیق تو اللہ نے کی ہے، اور جن کے نام کا پہنا ہے ان کی تخلیق کس نے کی؟ سبحان اللہ۔ بس یہ سادے سے سوالات ہیں، کسی مشرک سے گفتگو کرنی، اسے کو اچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ علی نے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر عبادت اسی کی ہوگی، جو پیدا کرتا ہے اسی کی عبادت ہوتی ہے، اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔